السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کشت کے بارے میں اور صدقہ کے بارے میں اور بیماریوں کے علاج کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، یعنی صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے جس کے اندر صرف اس چیزوں کے بارے میں بتایا جائے کہ کیسے استعمال کرنی ہے، تو اس طرح کی ایک ویڈیو بنا کے یا آڈیو کلپ بنا کر تو وہ شیئر کر دیں تو زیادہ مفید رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ میں ابھی ایک ویڈیو بنا کر آپ بھائیوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ سب کو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ تو یہ کستل بحری، سب سے پہلے یہ کستل بحری ہے جس کو کٹ شیریں بھی بولا جاتا ہے، کست شیریں بھی بولا جاتا ہے ہمارے عام لغت میں۔ اور یہ کستل ہندی ہے جس کو کٹ تلخ بھی بولا جاتا ہے، کوٹ تلخ بولا جاتا ہے اور کست تلخ بھی بولا جاتا ہے، اور عربی میں جو ہے اس کو عود ہندی کہا گیا ہے، عود الہندی۔ اور یہ شہد ہے، شہد جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ لے لے۔ اور یہ اسی طرح میں نے یہ ایک چمچ، دیکھ لیں، ایک چمچ تقریباً آدھا چمچ یا چھوٹا ایک چمچ، بڑا چمچ نہیں بلکہ چھوٹا ایک چمچ، وہ ایک گھونٹ پانی میں آپ بھگو لیں، یعنی پاؤڈر کو ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر رکھ چھوڑیں تو تقریباً 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ پڑا رہنے دیں نارمل پانی میں، اور پھر اس کو پی لیں۔ اور جب پئیں تو اس کے ساتھ گرم پانی، یعنی نیم گرم پانی 2 گھونٹ یا جتنا آپ پی سکیں پئیں۔ اس کے اندر ایک بات خاص ذہن میں رکھیں کہ کستل ہندی جو ہے، جس کو کٹ تلخ بولا جاتا ہے، اس کی تاثیر جو ہے، دونوں کی تاثیر خشک ہے اور اس کی تاثیر خشک اور گرم بھی ہے۔ تو اس کے لیے یہ خیال رکھیں کہ جب یہ آپ استعمال کریں تو آپ کو خشکی محسوس ہوگی، چہرے پر یا بدن پر ایسی خشکی محسوس ہوگی، لیکن اس کے ساتھ پانی کا زیادہ استعمال رکھیں۔ تو اب میں ترتیب بتا دیتا ہوں کہ استعمال کرنے کی کیا ترتیب ہے، مختلف طریقے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1 چمچ آپ نے یہ کست ہندی یا کست بحری لی، جس کو کٹ شیریں بولتے ہیں، تو کٹ شیریں آپ نے لی، یہ کٹ شیریں ہے، آپ نے یہ 1 چمچ اس کا لیا اور 2 چمچ ہنی کے اندر اس کو شہد کے اندر ملا لیں اور ملا کر اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کو چاٹ لیں اور اس کے ساتھ تھوڑا گرم پانی پی لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اس کے اندر 7 شفائیں ہیں، اس کے اندر 7 شفائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ بچے کو لے کر آئیں، اور اس کے وہ بچے کو جو ہے وہ انہوں نے اس کے حلق میں انگلی ڈال کے اس کو دبا دیا تھا، جو ٹانسلز تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتی ہو جب کہ تمہارے پاس، یعنی حدیث کا مفہوم، تمہارے پاس جو ہے وہ عود الہندی ہے، یعنی کستل ہندی ہے، تو وہ جب اس طرح کی بیماری ہو تو حلق سے، اور کیا نام ہے، ناک کے ذریعے سے، تو ناک کے ذریعے سے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ 1 چٹکی بھر، یعنی یہ آپ 1 چٹکی بھر جو ہے وہ لے لیں۔ یہ میں اس کے اندر ڈالتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں یہ ڈال دی، یہ کستل ہندی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ 1 چٹکی اس طرح بھر لیں، 1 چٹکی، یہ 1 چٹکی آپ نے بھری، یہ اس طرح 1 چٹکی بھر کے 1 چمچ میں ڈال لیں، یوں چمچ میں ڈال لیں یا کسی بھی ایسی چیز میں ڈال لیں، یہ چمچ میں آپ نے ڈال لی۔ پھر یہ پانی ہے میرے پاس، یہ پانی میں نے لیا ڈراپر میں، اس طرح آپ کو ڈراپر جو بھی آپ کے پاس مہیا ہو، جو یہ قطرے 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. یہ 10 قطرے پانی آپ نے بڑے کے لیے، کسی بھی بڑے مرد عورت کے لیے، تو یہ 10 قطرے آپ نے پانی اس کے اندر یوں مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ اسی کے اندر، یہ دیکھیں، یہ اسی کے اندر ڈراپر میں اس کو چڑھا لینا ہے. اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ناک کو صاف کر لینا ہے، جیسے وضو کے لیے صاف کرتے ہیں. تو یہ ناک کی ایک طرف یعنی دائیں سوراخ میں چت لیٹ جانا ہے، اور دائیں سوراخ میں یہ 10 قطرے انڈیل دینے ہیں، اور اسی طرح 10 قطرے بائیں طرف انڈیل دینے ہیں. اب بچہ ہو تو اس کے لیے 5 قطرے، بچہ یعنی 5 سال کی عمر ہے تقریباً اور اس سے بڑا، تو اس کے لیے 5 قطرے آپ نے ایک طرف اور 5 قطرے ایک طرف. جس کو ٹونسلز، جس کو ہمارے ہاں گلے پڑنا کہتے ہیں، گلوں کی بیماری، گلے میں ورم ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں پرابلم ہوتی ہے، گلا پھول جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج ہے. اور یہ علاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں استعمال کرتا ہوں، تو میں اسی طرح ایک چٹکی بھر کے لے لیتا ہوں اور اس سے پہلے اپنے ناک کو صاف کر لیتا ہوں. پھر میں ناک کے ایک سوراخ پر انگلی رکھ دیتا ہوں، یعنی الٹے سوراخ پر، نتنے پر انگلی رکھ دیتا ہوں، دبا دیتا ہوں اور سیدھے سے اس کو آدھی چٹکی کھینچتا ہوں، اوپر کو زور سے سانس اوپر کھینچتا ہوں، اور پھر منہ سے ہوا یعنی سانس خارج کرتا ہوں زور سے. پھر اس کو ایک بار کھینچتا ہوں نارملی، یعنی جب چڑھا لیا تاکہ وہ اندر چلا جائے. پھر اسی طرح داہنے طرف کو یعنی سیدھے طرف کے سوراخ کو انگلی رکھ کے بند کر دیتا ہوں، انگلی سے دبا دیتا ہوں، اور پھر الٹے سوراخ سے اس کو کھینچتا ہوں. جو بائیں طرف کا سوراخ ہے ناک کا، اس سے اس کو کھینچتا ہوں. تو یعنی ایک چٹکی سے دونوں ناک میں یہ کام ہو جاتا ہے. اور اس سے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ گلے کے انفلوزے اور گلے کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بہت کارآمد ہے، جیسے کہ دمہ کی بیماری وغیرہ ہے، اس کے لیے سانس رکتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے. اسی طرح پانی کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 چمچ پانی اور 1 چمچ کستل ہندی یا باہری آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے، اور 1 گھونٹ پانی تقریباً نارمل ٹیمپریچر کا، یعنی نہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، نارمل. تو اس کو بھگو کے رکھ چھوڑنا، 1 گھنٹے بعد اس کو پی لینا. اسی طرح جب پسلی کی درد ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کو بھگو، اور 7ویں مرتبہ یعنی 6 مرتبہ بھگونا ہے پانی میں، اور 7ویں مرتبہ حلق میں انڈیلنا ہے، یعنی اس کو نچوڑنا ہے. تو انشاءاللہ یا دوسری ایک حدیث میں ہے کہ اس کو چباؤ، 7 مرتبہ تر کرو، یعنی اس کو گیلا کرو، جو ثابت ہے. تو ثابت جو اس کا ہے وہ ثابت میں لانا بھول گیا ہوں، اور میں ثابت بھی ابھی لا کے رکھوں گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کا بھی دکھا دوں گا. یہ کستل ہندی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کو بھگوئیں، یعنی 6 مرتبہ اس کو بھگونا ہے اور پھر نکال دینا ہے پانی. 7ویں مرتبہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو نچوڑیں حلق میں 7ویں مرتبہ، یعنی جو ہے 7 مرتبہ بھگو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو چبائیں. تو یہ پسلی کے درد کے لیے مفید ہے اگر آپ اس طرح یہ عمل کریں گے. اور یہ ہے کستل باہری، یعنی کٹ شیریں یا کست شیریں جس کو بولا جاتا ہے. تو آپ اس انشاءاللہ جو ہے اس کو پاؤڈر کی طرح پہ استعمال کریں، اور اسی طرح یہ جو ہے یہ اس کے لیے استعمال کریں جو پسلی کے درد میں، یعنی ثابت اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو. اور اسی طرح یہ کڈنی کی بیماری کے لیے اور پھیپھڑوں میں جو پانی بھر جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی جو طب نبوی کے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے کچھ بیانات میں اس طرح کا دیا ہے کہ جو بچوں کے جیسے بے اولاد لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی انہوں نے یہ استعمال کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کافی فائدہ دیا. اسی طرح جو عورتوں کو جو ہے ایام کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح جو پتھری جن کو ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے.
اور انہوں نے یہ اس کو استعمال کروایا ہے اور کہتے کہ ہم نے اس کے سود مند نتائج دیکھے ہیں، بہت ہی فائدے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا استعمال انشاءاللہ باذن اللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہم گھر میں سب جو ہے سب لوگ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے بچے بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، میاں بیوی بھی، اور ایسے ہی میرے عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی سب استعمال کرتے ہیں۔ ابھی بھائی جو ہے آج مجھے انہوں نے بتایا کہ دوست جو ہے حافظ عمر اکرم، انہوں نے کیا نام ہے لاہور میں پاپڑ منڈی سے یہ خریدی ہے، تو یہ 800 روپے کلو ملی ہے، 800 روپے کلو ملی ہے، یعنی پاؤڈر جو انہوں نے کروایا تو 800 روپے کلو ملی ہے تقریباً۔ اور دوسری اہم یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو جو لاہور میں رہتے ہیں اور ان کو چاہیے فی سبیل اللہ چاہیے ہو اور ان کے پاس ایسے ضرورت ہے تو وہ جا کر حافظ عمر اکرم سے یہ دوائی لے سکتے ہیں فی سبیل اللہ، انشاءاللہ دوائی ان کے پاس دستیاب ہوگی، آپ جا کر یہ کستل ہندی ان سے لے سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور جو کوئی خریدنا چاہے وہ پاپڑ منڈی سے یا لاہور سے باہر سے ہیں تو وہ کہیں بھی اپنے قریب جو ہے یہ حکمت کی دکانیں، پنسار کی دکانیں، وہاں سے وہ خرید سکتے ہیں۔ اس کو جو حکمت کی زبان میں نارملی بولتے ہیں، وہاں پہ عام طور پر بولتے ہیں، وہ کستل ہندی کو، یہ کستل ہندی اس کو کٹ تلخ بولتے ہیں، اور یہ کستل بحری ہے جس کو کٹ شیریں یا کست شیریں بولا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کو بہت فائدے دیں گے، آپ استعمال کریں اور 40 دن لگاتار استعمال کر کے دیکھیں، 40 دن لگاتار استعمال کر دیکھیں۔ اگر تو آپ کے گلے میں پرابلم ہے، آپ کو کھانسی وغیرہ اور بہت زیادہ زکام ہو رہا ہے اور سانس میں پرابلم ہوتی ہے تو پھر یہی طریقہ استعمال کریں، ڈراپر میں چڑھائیں اور چڑھا کر ناک میں ڈالیں۔ اور اگر آپ کو کیا نام ہے ویسے اس کے اندر جو ہے وہ پیٹ کی پریشانی ہو رہی ہے، یا اور ایک اور چیز اہم وہ میرے ذہن سے نکل گئی، ابھی یاد آ گیا، نمونیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمونیا کے لیے، جب نمونیا کسی کو ہو تو حلق کے ذریعے پلاؤ، یعنی منہ کے ذریعے پلاؤ۔ تو جب نمونیا ہو تو یہ استعمال کریں، بہت ہی فائدہ مند ہے، یعنی عود الہندی یا کستل بحری، یعنی کستل ہندی یا کستل بحری کوئی بھی ایک استعمال کروائیں، انشاءاللہ باذن اللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ کہ حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو ہے وہ حجامہ، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستل بحری، یعنی یہ کٹ شیریں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ دیکھیے گا استعمال کر کے، اور جسامت یعنی یہ چربی کو پگھلائے گی بھی انشاءاللہ، یہ چربی کو، یعنی اس میں آپ کا جسم آپ کو گھٹتا محسوس ہوگا، یعنی جو چربی چڑھ جاتی ہے چربی انشاءاللہ یہ دور کرے گی انشاءاللہ، اور آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ دیکھیں گے۔ آپ 40 دن اس کو، اور یہ اینٹی بائیوٹک کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، آپ انشاءاللہ 40 دن اس کو استعمال کریں اور پھر دیکھیں اس کے فوائد۔ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ تو مجھے پہلے دن ہی، یعنی ایک چٹکی جو ناک میں کھینچی تھی اسی نے مجھے فائدہ دے دیا تھا الحمدللہ، یعنی سمجھ لے کہ وہ اتنے عرصے سے میں اس چیز میں مبتلا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور اس کے ذریعہ سے اس کو ذریعہ شفا میرے لیے بنایا، اور الحمدللہ میں نے 1 ہفتہ استعمال کیا۔ پہلے میں دن میں 3 مرتبہ استعمال کرتا تھا، پھر 2 مرتبہ، پھر آہستہ آہستہ 1 مرتبہ دن میں، پھر حتیٰ کہ یہ ہوا کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن، پھر ویک میں 1-2 مرتبہ اس طرح۔ لیکن یہ ہے کہ لگاتار اگر آپ 40 دن استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ پھر 40 دن کے بعد رک جائیں، 1 ہفتہ 10 دن رک جائیں، کیونکہ وہ جسم آپ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کا، تو اس لیے ہفتہ یا 10 دن رک جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو استعمال کریں، دوبارہ استعمال کر کے آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پھر سے، یعنی وہی۔ اسی طرح جیسے ابھی یہ وائرس کا چل رہا ہے، وائرس کی وبا، تو آپ یہ 1 چٹکی جو ہے وہ انشاءاللہ گھر سے باہر نکلیں تو اس کو ناک میں چڑھا لیں، سونگھ لیں، یعنی اچھی طرح کھینچ لیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ اس کا دیکھیں گے کہ اثرات کیسے ہیں۔ ابھی تک میڈیکل سائنس نے اس پر کوئی بھی تحقیق نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ اس کا بتانے والے سید الانبیاء ہے اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ میں نے اپنے ساتھ استعمال کر کے دیکھی ہے الحمدللہ، اور اس کے فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود بھی کر کے دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو کوشش کریں کہ صدقہ بار بار اس کی تلقین کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی مرض کو بھی اور آپ کے مریضوں کو بھی انشاءاللہ شفا کا، اور صدقہ جو ہے وہ سبب ہے، شفا کا سبب ہے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں اس کو مینشن بھی کیا، ایڈ بھی کیا، 2 واقعات کو نقل بھی کیا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن میں نے 2 واقعات کو نقل کیا۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ گھر سے نکلیں تو اس کو سونگ کر جائیں، اس کو سونگ کر چڑھا کر اچھے سے ناک میں، یعنی ایک چٹکی ناک میں کھینچ لیں دونوں طرف، تو انشاءاللہ اس سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور گھر سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں جو سنن میں مذکور ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں شر سے، آفات سے، بلاؤں سے، تو وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور میں یہاں پہ بھائی حافظ عمر اکرم کا فون نمبر بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ جس کسی بھائی کو بھی فی سبیل اللہ چاہیے جو لاہور میں رہ رہے ہیں، اور وہ جا کر حافظ عمر اکرم صاحب سے رابطہ کر کے ان سے جا کے وہ دوائی انشاءاللہ لے سکتے ہیں۔ اور بھائی کا نمبر یہ ہے 0323463731 0323 46 37 301۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔